الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام با اطاعت خلفائے راشدین ایمان با حب آل محمد است اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و تمام برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ ہاد یوسف الخاتم الرسل احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار محربار میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرکزی جامعہ مسجد حضرت بلال چندر کلاس میں عظیم الشان تاجدار صداقت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ناموس کے پہلے محافظ، اسلام کے پہلے مجاہد، جنہوں نے سب کچھ اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کیا، جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کائنات میں جتنے لوگوں کے مجھ پہ احسانات تھے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا۔ واحد صدیق اکبر وہ ہستی ہے جس کا بدلہ میں نہیں، کل قیامت والے دن میرا رب اپنی شان کے مطابق ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ تمام کائنات میں 1,24,000 انبیاء کے بعد افضل ترین آپ کا مقام ہے بعد از انبیاء۔ انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوا۔ یہاں پہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتا دوں، صحابی لفظ جو صحابی ہوتا ہے یہ صحبت سے نکلا ہے۔ یہ بڑا قیمتی جملہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، اور جتنی زیادہ صحبت ہوگی، جتنا زیادہ ساتھ ہوگا، اتنا بڑا وہ صحابی ہوگا۔ جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن کو سب سے زیادہ ساتھ ملا۔ اب وہ غار والی وہ راتیں دیکھیں کہ جب مسلسل حضور کے چہرے کو آپ تکتے رہے، حضور کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ زندگی میں بھی ساتھ رہے، اب نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس میں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اسی وقت بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کا۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ علماء کرام بیان بھی فرمائیں گے، نعت خواہ حضرات نعت پیش کریں گے، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر کی شان میں انشاءاللہ قصیدے پڑھے جائیں گے۔ تمام احباب سے میں گزارش کرتا ہوں جن کی سماعتوں تک میری آواز پہنچتی ہے کہ وہ جلد از جلد تشریف لائیں۔ اسلام کے اس عظیم مجاہد خلیفۃ المسلمین کی شان میں یہ جو عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہے تاکہ آپ اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ جتنے احباب جن کی سماعتوں تک میری آواز پہنچتی ہے کہ ان سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ وہ جلد از جلد تشریف لائیں، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے جگری یار ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، آپ کے یاروں کا ذکر ہو تو
تو آپ خوش ہوں گے. تو خود اندازہ لگائیں جو حضور کے جگری یار ہیں جب ان کا ذکر ہوگا تو ظاہری بات ہے حضور خوش ہوں گے. احبابی سی وقار، تمام احباب سے میں گزارش کرتا ہوں جلد از جلد تشریف لائیں. اسی شعر کے ساتھ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری سہیل صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں. اللہ کے پاک کلام سے اس محفل کا آغاز کریں کہ مکہ میں سب سے پہلے تصدیق رسالت کس نے کی؟ سبحان اللہ. مکہ میں سب سے پہلے تصدیق رسالت کی. صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا. ابو بکر عمر اور حضرت عثمان اور حیدر، ابو بکر عمر اور حضرت عثمان اور حیدر، کوئی ان خاصگان حق کا ہمسر ہو نہیں سکتا. کوئی ان خاصگان حق کا ہمسر ہو نہیں سکتا. تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری سہیل صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں. اللہ کے پاک کلام سے محفل کا آغاز کریں. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میں نعرہ لگاؤں گا گلی گلی نگر نگر. آپ نے کہنا ابو بکر، گلی گلی نگر نگر. ابو بکر، ابو بکر. بلند آواز سے گلی گلی نگر نگر.